زبردستی سے لانا پڑتا. روز بولے تو میں کیا بولوں. خیر وہ وقت اللہ تعالیٰ سب کو واسطے لاتا ہے، ہمارے واسطے بھی لاتا ہے، سب کے واسطے بھی لاتا ہے. پوری دنیا کو لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ مسجد میں لایا جائے، اس سے پہلے ہم آنا چاہیے. یہ ہے اصل میں دعوت ہماری. اس کے لیے بولا ہم نے آپ کو. وہ ہے دعوت ہماری. وہ دعوت میں بھی جو بولا آپ کو سنے. جی 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 ہمارا معاملہ یہ ہے. نہیں نہیں آدمی کے مسلمان کو مصیبت کہاں نہیں. وہ کون سی جگہ ہے جہاں آسمان نہیں؟ ہر جگہ دنیا کے اعتبار سے ہر جگہ مصیبت. وہ پھول ہی کون سا جو ہے قابل ہے گلاب جس کے نیچے کانٹا نہیں. کانٹا ہونا ضروری ہے گلاب کے پھول کے واسطے. اب بولے کہ بھائی کانٹا کہیں کو آیا ہوں گا اتنے اچھے پھول کے، وہ تو رہتا ہے. اللہ میاں پیدائش کیا ہے. یعنی انسان کا ایمان جہاں قابل قبول ہوتا ہے اللہ میاں اس کی آزمائش کا معاملہ کرتا ہے. سب سے بڑا ایمان، سب سے اچھا ایمان، سب سے اونچا ایمان جو ہے ہمارے نبیوں کا ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو ہے نبی کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا بنایا. تو کتنی مصیبتیں آئی. ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے پہلے سے شروع ہوئی، دنیا سے جانے کے بعد نواسوں کے اوپر بھی رہی زمانے دراز تک. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اتنا معاملہ کیوں ہوا، اتنا آزمائش کیوں ہوئی؟ کہ اللہ میاں ان کو آزمائش کی وجہ سے؟ آزمائش نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات لوگوں کو، امت کو بتانا مقصود ہے کہ جو آدمی ایمان کے اندر قابل قبول ہوتا ہے اس کی برابر آزمائش ہوتی ہے. سونا وسیع لیتے ہیں کیا جا کے کسی کے پاس؟ آپ میں لا کے دیا بھئی یہ سونا ہے. ان صاحب تم سے محبت بہت ہے لیکن یہ چیک کریں گے پہلے سنار کے پاس جا کے. اور سنار کے پاس جانے کے بعد میں ایک مرتبہ لگ گیا، میں کوئی چیز لے کر گیا سنار کے پاس. ان بولا صاحب یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، ایسا پہچانوں میں؟ اس کے لیے ذرا اس کی آزمائش کرنا. میں بولا پھر کرو. بولے ہمیں وہ انگوٹھی لے کر گیا تھا، جلایا انہیں. اب جلانے کے بعد میں ظاہر بات ہے کالی ہو گئی. اس کے بعد بولا کہ بھائی اس میں تھوڑا سا ملا ہوا ہے، اس کی قیمت کم آتی. میں بولا بھائی قیمت کم آتی کہ زیادہ آتی؟ جلا کو چھوڑیا نا تو. اب وہ کس کا نہیں بھی گئے تو نہیں لیتے، دے بولے ہمیں. تو آج جو اصلی چیز ہوتی ہے اس کو گھسا بھی جاتا ہے، جلایا بھی جاتا ہے، ٹھوکا بھی جاتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد میں کہیں جا کر اس کی جو ہے اصلیت سامنے آتی ہے. تو ایمان والے کو جو ہے اللہ میاں آزمائش کا معاملہ کرتا ہے. ایک مرتبہ حضور کے پاس ایک آدمی آئے، صحابی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے سے بہت محبت ہے آپ سے، بہت زیادہ قربت ہے. کہنے لگے صحیح بول رہا ہے کیا غلط؟ ایک بار، دو بار، تین بار؟ اے اللہ کے رسول بہت، میں اپنے دل سے بول رہا ہوں، میں اپنے دل سے بول. اچھا بھائی محبت اگر ہے بولے تو پھر تیار ہو جا مصیبتوں کے واسطے. جو میرے سے زیادہ محبت کرے گا اس کے لیے مصیبتیں ایسا آئیں گی جیسا ڈھلاؤ کی طرف پانی آئے گا. ظاہر بات ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا. جتنے بڑے اللہ کے مخصوص بندے ہوں گے اتنا ہی زیادہ آزمائش کے اندر مبتلا ہوں گے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر بات ہے سلطان ہند ہے، وہ سارے ہندوستان کے بادشاہ. ایک رائٹر گزرا ہے، وہ علی گڑھ یونیورسٹی کا سب سے پہلا پروفیسر گزرا، وہ انگریز تھا، مسٹر رینالڈ تھا. انہیں ایک کتاب لکھا دا پریچنگ آف دا اسلام بول کے، پریچنگ آف دا اسلام بول کے، انگلش میں ہے، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا. اس میں لکھا انہیں ساری دنیا گھما میں، لوگ جو ہے بادشاہ اپنے لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے، مگر ایک آدمی بادشاہ ایسا ہے جو زمین کے اندر گیا لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا، وہ ہے سلطان ہند اجمیر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. واقعے میں لکھا ہے، عجیب اور غریب بات ہے ان کی. جس وقت میں انہوں سنجیر شریف سے اجمیر کو آئے اپنے پیر کے حکم سے، مولانا عثمان ہارونی ان کے مرشد کا نام ہے. جاؤ میاں ادھر جاؤ، جا کے دین کی بات کرو، لوگوں کو جو ہے دین کی دعوت دیو، اللہ کی بات کرو، لوگوں کو صحیح راستے پر لانے. آئے
زبان نہیں آتی، فارسی زبان تھی ان کی. یہ جو ہے جہاں آئے اجمیر میں آئے وہاں سندھی زبان ہے. اچھا وہاں سے لے کر حضرت جو ہے آزو بازو اطراف و اکناف میں جو محنت کرے کسی کو بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتا، صرف اشارے سے بات کر دیں. وہاں سے نکل کے ڈھاکہ تک، ڈھاکہ جو ہے بنگلہ دیش میں ہے، اب آیا بنگال ہے، یہ راجستھان وہ بنگال کافی دور ہے. تو حضرت وہاں سے جو ہے اپنے ساتھیوں کو لے کر، مریدوں کو لے کر بنگال تک سفر کرے. ایک سفر لکھا ہے انہیں، صرف ایک سفر میں 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں. ہر زبان نہیں آتی، نہ سندھی آتی نہ بنگالی آتی. پھر حضرت کیسا کرے؟ کیا جو ہے ان لوگوں کو سمجھائے؟ کیا لوگوں کو جو ہے سمجھ میں آیا جو اسلام میں داخل ہوئے؟ لوگ بولتے تھے، کہتے یہ جو چہرہ ہے یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے آدمی کا چہرہ ہے. جس چہرے میں اتنی خوبصورتی اور اتنا نور ہے، اس کا دین کتنا اچھا ہوگا. تو مسلمان ہوتے تھے. 90 لاکھ مسلمان کوئی معمولی بات ہے؟ آج 90 لاکھ تو چھوڑو، دوسری بات ہے 9 آدمی کی بات ہمارے اندر قابو میں نہیں ہے. ہم خود بھی صحیح مسلمان نہیں ہے تو دوسروں کو کیا مسلمان ایمان کی دعوت دیں گے ہم لوگ؟ تو اتنا کرنے والے اللہ کے بندے کو، اس اجمیری خواجہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ میاں کیسا آزمائش کیا. کئی زمانے تک ایک بونتا تھا، کہتے ہم ادھر گدڑی بولتے ہیں، ادھر ہم بونتا بولتے ہیں اسے. ایک بونتا اوڑھ لے کر باہر نکلتے تھے سردی کے زمانے میں، اسی کو آدھا بچھاتے تھے آدھا اوڑھ لیتے تھے. یہ ان کا معمول تھا، ایک زمانے دراز تک چلتا رہا. ایک دوسری بات یہ ہے، ایک معمولی قسم گئے اجمیر کبھی؟ میں گیا 2 دن. جو اس وقت میں درگاہ شریف ہے حضرت کی، بازو میں سام میں جو ہے ایک معمولی جھوپڑا تھا، وہ مسجد وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی. جہاں آرام کر رہے ہیں بازو میں ایک جھوپڑا ڈال لے کے تھے حضرت. عجیب اور غریب لوگوں کی ہے ایک جھمر لگتی تھی. حضرت خالی بیٹھے ہوئے تو لوگ چہرہ دیکھنے کے واسطے آتے تھے. پورے اجمیر کیا چھوٹا مقام تھا، وہ مزدور پیشہ وغیرہ وغیرہ لوگ تھے. تو ایک مرتبہ آ کر کہنے لگے ان کے پیر، ارے بھائی خواجہ لوگوں سے جا کر بولو. نہیں بولے. عشاء کی نماز، فجر کی نماز میرے پیچھے جو پڑھی گا نا کل صبح میں، وہ جنت میں جائے گا. اچھا یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، جو بھی بولتے تھے پکی بات بولتے تھے، اچھی بات بولتے تھے، سچی بات بولتے تھے. مگر جو جس لوگوں کے سامنے بول جاتا انہیں دوزخ میں جاتا. میرے پیچھے اگر نماز پڑھا نا فجر کی، انہیں جو جنت میں جائے گا، اور کسی کو بولیا تو دوزخ میں جاتا. اب انہوں بولے ارے 2 شرطیں ہو گئے نا، کیا کرنا؟ اب رات میں عشاء کی نماز کو ختم بول رہے حضرت پیر ان کے عثمان ہارونی ان کا نام ہے. خیر اس کے بعد رات میں حضرت کو سلائے، اپنے پیر کو سلا کر رات میں 12-1 بجے نکلے. پورے لوگوں کو جو ہے سیر کرے، پورے لوگوں جھوپڑی پٹی وغیرہ سب پورے لوگوں کو بولے کل صبح میں فجر کی نماز ہمارے پیر کے پیچھے پڑھنا، جنت میں جانے والے ہیں. کیونکہ ہمارے پیر بولے یہ بات. اب لوگ ان کی بات کو کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں. بوریے بسترے، بچوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، سب آ گئے فجر میں. اب حضرت نماز فجر کی نماز پڑھائے، سلام پھیر کے دیکھو تو پورا اجمیر پیچھے. خواجہ ادھر میں تیرے کو رات میں کیا بولیا تھا عشاء کی نماز میں؟ ہاں حضرت جو فجر کی نماز تمہارے پیچھے پڑھے گا وہ جنت میں جائیں گا بولے. پھر اور ایک بات آگے بھی بولیا تھا. ہاں حضرت بولے تھے جو بولیں گا وہ دوزخ میں جائے گا. پھر بولے آئے سمجھ میں آیا تیرے؟ ہاں سمجھ میں آیا سر. کہا کہ حضرت میں ایک جنا دوزخ میں گیا تو گیا، مگر رہتے تو جنت میں جاتے نا. یہ میری فکر ہے. تو حضرت فوراً اٹھے، اپنا شملہ نکال کے سر پہ رکھ کر بولے میں یہی دیکھ رہا تھا تیرے کو کہ تیرے اندر لوگوں کی کتنی فکر ہے. اپنے آپ کو دوزخ میں ڈال دینا اور لوگوں کو جنت میں بھیجانے کا جو کام کر رہا ہے، یہ فکر کی وجہ سے اللہ میاں جو ہے تیرے کو آگے بڑھے گا. یہ میرا شملہ لے لے، چل آج سے تو میرا خلیفہ بن گیا. تو یہ تھا. اتنا باوجود سب کچھ ہونے کے مگر آزمائش کے دن آخر تک گزرے رہے. پھر آخر میں کیا ہوا؟
آج آرام کر رہے ہیں. بڑے بڑے بادشاہ اس زمانے کے لوگ نہیں، آج کے زمانے کے بادشاہ بھی آ کر حضرت کے پاس چادر اڑا کے جاتے ہیں. ملک کے بادشاہ اللہ میاں عزت بھی دیتا ہے تو دین کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، اللہ کے رسول کے قریب کے قربت کی وجہ سے دیتا ہے. بہرحال ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ بھئی جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرنا ہے. دین کی باتیں خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی بولنا ہے جہاں تک ہو سکتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ بھئی بڑا پتھر اٹھا کو ٹھہرنا یا گناہ معاف ہوتا، ایسا نہیں ہے. جہاں اگر ہو سکتا ہے ہمارے سے مسجد تک گئے، 2 رکعت نماز پڑھ لی. ٹھہرنا نہیں ہوتا، کرسی آج بھی اللہ میاں انتظام کرا ہے، کرسی پہ بیٹھے 2 رکعت نماز پڑھ لی. اے اللہ میرے کو ٹچ ہوتا ہے، میرے سے ٹچ ہوتا ہے، میری طبیعت، میری بیماری، میری جو ہے اچھائی سب تیرے سامنے ہے. اب میری کمزوری تو تیرے سامنے ہے، میں تو اتنا کر سکتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں تیرے بس میں کتنا ہے تو کر، پھر میرے بس میں کیا ہے میں کر کے دکھاتا ہوں. تو بہرحال اقبال بھائی جہاں تک ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے بس اللہ اللہ کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، یاد کرنا ہے، اور پھر اپنے جو ہے ماتحتین کو بولنا ہے، دوستوں کو، ساتھیوں کو، بیوی بچوں کو، ان کو سب کو جو ہے اس طرف رغبت دلانا. بس یہ ہماری جو ہے ایک محنت ہے، کوشش ہے. ٹھیک ہے.